رب العالمين حمدا حمدا لا منتهى له حمد الشاكرين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة صدق الله العلي العظيم. مولا شان تیری بہو اعلیٰ اتا ہر ادراک تو بالا رکھیں پل پل نظر چشالا کر دل وچ نور اجالا صدقے اپنے حبیب دی شان جڑا جگ دا فیض رسانے تو غفار ستار رحمانے تو تا کل جگ دا سلطانے تو تا کل جگ دا سلطانے کیا فرق میں بتاؤں رحیم و کریم میں وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی یہ میم تو مصری کی ڈلی گھول رہا ہے سرکار کے پردے میں خدا بول رہا ہے. الف اکھیاں کھول کے ویکھ میاں جنوں ڈھونڈ نہیں تیتھوں دور نہیں شاہ رگ تھی بہت قریب ہے او تیرا اپنا قلب حضور نہیں چام چٹھ وانگوں اکھاں آپ میٹیں
آفتاب دا کچھ قصور نہیں، پردہ غفلت دا پیا ہدایت اللہ، تائیں تدھ نو تاں دسدا نور نہیں۔ ایک الف ہے کافی او ملا، ہتے ہور دی غرض نہ کائی، جو اول آخر ظاہر باطن، ہت نال الف دے لائی، نا دے ڈر کے ایک الف کو پھڑ کے، اہ رمز الف سمجھائی، غلام فریدہ دل الف لٹی، وہ میم کیتی روشنائی، دال دہاں جہانا دے وچ خواجہ، تیرے فیض کمال دی گج پئی، کھلے ویکھ بوہے تیری رحمتاں دے، لیا مال برے میں بھج پئی، ہور آسرا نہیں بے آسری نو، تیرے آسرے تے میں وج پئی، میں بدکار نے کمڑی دی خواجہ، تساں بھلیاں دے گل لج پئی، دے ریا نہیں کوئی حد بننا، مولا میریاں بد کرداریاں دا، اتھے پیا دریا ٹھاٹھا ماردا ہے، تیری رحمتاں بے شماریاں دا، اولا کی بے ذات صدور تیتھوں، تو ہے خالق پیدائشاں ساریاں دا، صدقہ نبی محمد دا کج پر دے، جنوں سجدہ تاج مختاریاں دا، عشق محبوب خدا اے دل جسے حاصل نہیں، لاکھ مومن ہو مگر ایمان میں کامل نہیں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، مہربانوں، میری پردہ نشین ماؤ بہنوں، اساں تساں سارے اس شاہی دربار دے اندر دور و نزدیک تو اج دے اس پاک دہاڑے یوم الجمعہ دی اس پاک محفل وچ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ساری حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرمائے۔ میں نے تواڈے سامنے قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ مطہرہ منورہ مستنیرہ مقدسہ تلاوت کیتی ہے۔ سارے مل کے اللہ رب العزت دی بارگاہ عالیہ بواسطہ سرکار دو جہاں التجا کرنے ہیں کہ مولا اپنے پورے کلام پاک اور بالخصوص اس آیت کریمہ دے سمجھن تے سمجھان دی توفیق تے طاقت عطا فرما، اور سب تو وقت جو اس آیت کریمہ دے مطابق اساڑے واسطے ہدایات، پیغامات تے امور احکام ہیں، انہاں تے عمل کرن دی توفیق بخشے۔ آیت کریمہ سادہ لفظاں دے وچ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، کہ یاد کرو جداں حضرت
سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابی آزر نو اے آکھیا، کیا آکھیا؟ اتتخذ اصناما آلہتن، کیا تساں انہاں بتاں نو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ انی اراک و قومک فی دلال مبین، بے شک میں ویکھ رہا ہاں تانوں بھی تے تواڈی قوم نو بھی کھلی گمراہی دے وچ۔ وَإِذْ، اس دا معنی ہے اذکر یا اذکرو، کہ یاد کر یا یاد کرو۔ کرینہ اے ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اے امر فرما رہا ہے کہ میرے پیارے محبوبہ تو انہاں مشرکین نو یاد کرا دے او واقعہ جدوں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے چچا آزر نو، اپنے باپ آزر نو، مانا باپ بھی کیتا جاندہ ہے لیکن اصلاً او ہائی چچا، اے آکھیا اس واقعے نو یاد کر یا انہاں نو یاد کرا دیو کہ جدوں ابراہیم خلیل اللہ نے اے فرمان جاری کیتا۔ ہن اذکر یا اذکرو یا اس کے اندر تین چیزاں، تین زمانیاں دا ذکر ہے۔ پہلی گل کہ ماضی جیڑا کہ واقعہ گزر چکے، دوسری گل حال جیڑا کہ اس وقت ساڑے سامنے ہے، تیسرا آون والے وقت میں بھی یاد رکھو جیڑا آون والا ہے۔ ماضی دی نسبت ہے کہ جیڑا وقت ساڑا گزر گیا ہے بدکاریاں بد آمالیاں دے وچ انہوں یاد کرو، پھر اس وقت نو دہرائیو نہیں۔ اور حال اے ہے کہ اللہ دیاں رحمتاں تے نعمتاں دی جیڑی بارش برس رہی ہے اس حال نو یاد کر کے اللہ دا شکر ادا کریے۔ اور زمانہ مستقبل دے یاد کرنے دا مطلب یہ ہے کہ یاد کرو انہاں واقعات نو سامنے رکھ کے کہ موت بھی آنی ہے، قبر بھی آنی ہے، حشر بھی آونا ہے اور او آخری دہاڑا بھی آونا ہے۔ انہاں سارے آن والے اوقات نو یاد کر لو، ہنے اسے وقت دے وچ یاد کر لو تاکہ تساں اس آن والے وقت دے واسطے اپنے آپ نو تیار کر سکو۔ گویا اذکر تو مراد ہے یاد کرنا، تے یاد ہوندی ہے ترے قسم دی، ایک یاد قولی ہوندی ہے، ایک یاد عملی ہوندی ہے اور ایک یاد ابدی یا فعلی ہوندی ہے۔ پہلی ہے یاد قولی کہ خوب چرچا کرنا کسے واقعہ دا، کسے قصے دا خوب ذکر کرنا، کسے دی تعریف زیادہ کرنا، اس نو آدھن یاد قولی۔ کسے اپنے پیارے نو یاد کرنا تے او دیاں نعتاں پڑھنیاں، او دیاں تعریفاں کرنا، او دے واسطے نظماں بیان کرنا، اس نو یاد قولی آدھے ہیں۔ تے یاد عملی یہ ہے کہ اپنے کسے پیارے نو اس انداز یاد کرنا جیڑے اعمال دے اتے او فائز ہائی، اسی طرح اپنے آپ نو ڈھال کے اس کام نو، اس سنت نو اسی طرح کر کے وکھانا تے عمل تا اس دا ہے کر کے تساں وکھا رہے ہو، اس نو یاد عملی آتے ہیں۔ اور یاد ابدی، یاد فعلی کوئی ایسی نشانی قائم کر دینا کہ رہتی دنیا تک او دی یاد تازہ رہے، جویں مقام ابراہیم نو یاد کیتا جا رہا ہے، چاہے زمزم آب زمزم نو یاد کیتا جا رہا ہے، ابد تک یاد کیتا جا سی۔ یہ تین قسم دیاں یاداں ہیں۔ فرمایا ہے میرے حبیب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ کہ جدوں ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا لے ابی ہے، لفظ اب عام ہے، زیادہ تر میرا اج موضوع اب دے بارے کچھ بولن دا ہے، چونکہ اعتقاداً اب نو سگا باپ تصور کیتا جاندہ ہے،
لوگ کرتے ہیں اور جس وچ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تنقیص شان گستاخی دا پہلو نکلتا ہے۔ لفظ اب عربی زبان دے اندر عام ہے، اسی طرح لفظ ماں دے واسطے یہ بھی عام لفظ ہے، یہ دے معنی عام ہیں، لیکن جیڑا سگا باپ یا سگی ماں ہے او دے واسطے لفظ والد تے والدہ ہے۔ اور اس دیاں دلیلاں سامنے رکھنی ہیں۔ پہلی دلیل تا یہ ہے صحابہ کبار رضوان علیہم اجمعین دی محفل ہے، سرکار دو جہاں اپنے صحابہ دے جھرمٹ مدینہ پاک بیٹھے ہیں، مسجد نبوی ہے، سرکار نے ڈٹھا ہے کہ آپ دے چچا عباس موجود نہیں ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ جو اٹھائیے تو فرمایا میرا چچا عباس کتھے ہے؟ ہوں عربی زبان دے وچ سرکار دے میٹھے میٹھے لباں چ جڑے لفظ نکلے ہیں، فرمایا ردو الیہ ابی عباس، ردو او جاؤ لے کے آؤ میرے چچا عباس نے میرے کو۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا دے واسطے بھی لفظ اب استعمال کیتا ہے، حالانکہ حضرت عباس آپ دے چچا ہیں، سگے باپ نہیں ہیں، والد نہیں ہیں، لیکن لفظ اب استعمال کیتا ہے، اس واسطے یہ اب لفظ عام ہے اور والدہ والد خاص ہے عربی زبان میں۔ اپنے عقیدے نو صاف کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا مشکات شریف دی حدیث ہے کہ مشکات شریف دے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں اپنے صحابہ نو اور آن والی امت نو، امت دے نوجواناں نو، آن والے قرون نو، آن والے زمانے نو۔ فرمایا آباؤکم ثلاثہ، تواڈے تین باپ ہیں، آباؤکم ثلاثہ، تواڈے تین باپ ہیں، اب دی جمع آبا ہے۔ فرمایا آباؤکم ثلاثہ، تواڈے تین باپ ہیں، اول من ولدک، پہلا او جس نے توانوں پیدا کیتا، وَثَانِيًا مَنْ زَوَّجَكَ، اور دوسرا وہ جس نے اپنی بیٹی تواڈے نال بیاہ دیتی، او بھی تواڈا باپ ہے۔ وَثَالِثًا مَنْ عَلَّمَكَ، اور تیسرا وہ بھی تواڈا باپ ہے اب ہے جس نے توانوں پڑھایا، علم دیتا، جس نے توانوں سکھایا۔ آباؤکم ثلاثہ، تواڈا پیدا کرن والا جنن والا بھی تواڈا باپ اب ہے، اور توانوں اپنی بیٹی دین والا بھی تواڈا اب ہے، باپ ہے، اور جیڑا پڑھان والا استاد ہے وہ بھی تواڈا اب ہے۔ وَخَيْرُ آبائکم من علمک، اور انہیں چو بہتر وہ ہے جس نے توانوں سکھایا۔ اس مقام تے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام دے کولو پوچھا گیا اس دی وجہ کیا ہے کہ او باپ جس نے پیدا کیتا اس نالو بھی افضل او جس نے پڑھایا، او باپ جس نے بیٹی دیتی، جس نے نسل ودھان دا ذریعہ بنیا، اس نالو بھی بہتر او کہ جس نے سکھایا۔ اے مولا کائنات سانکو دسات سہی اس دی وجہ کیا ہے؟ مولا کائنات بیان کر رہے ہیں مولا علی علیہ السلام، آپ فرماندن کہ جس نے پیدا کیتا ہے وہ آسمان تو زمین تے لے تے آندا ہے، تے جس نے علم دیتا ہے وہ زمین تو عرش تے لے کے جاندا ہے۔ اس نے زمین تو اٹھا کے آسمان تے پہنچا دیتا، جس نے علم دی روشنی دیتی۔ اور اگے فرمایا کہ مینوں اگر کسی استاد نے ایک کلمہ ایک لفظ سمجھا دیتا اور میں سمجھ گیا، میری زندگی وہ دے واسطے مقروض ہو گئی، میں زندگی بھر اس کا غلام ہو گیا۔ تو فرمایا اب یہ عام ہے،
دوسری دلیل اب دے واسطے، جس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ ہجرت کر کے بابل تو فلسطین تو مکہ دی وادی وچ پہنچے ہیں اور حکم ہویا دوویں باپ بیٹا تساں کعبۃ اللہ نو کھڑا کر دے، میرے گھر نو کھڑا کر دے۔ کعبہ دی تعمیر ہوئی، اس وقت کچھ دعاواں منگیاں، سیدنا خلیل اللہ نے کچھ دعاواں منگیاں، انہاں دعاواں وچوں ایک دعا اے بھی آپ عرض کر دیں، اے باری تعالی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پالنہارا مینوں بھی بخش تے میرے والدین نو بھی بخش تے مومنین نو بھی بخش اس دہاڑے جس دہاڑے تو نے حساب قائم کرنا ہے۔ رب کریم یہ دعا اتنی پسند آ گئی کہ نماز دے وچ ہر نماز دے وچ تشہد تو بعد دعا رکھ دیتی، او تمام مومنین اپنے واسطے دعا منگو اور میرے ابراہیم نو یاد کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اذکر یاد کرو جدوں دعا منگنے آئے ہر نماز دے وچ ابراہیم یاد آ جاندے ہیں۔ سبحان اللہ کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا منگی، او کلمات منگے اور او کلمات اللہ نو بڑے پسند ہیں جڑے اللہ دے دوست دعا منگن، اگر انہاں کلمے نو اساں بولیے تے رب نو بڑا پسند ہے۔ کیوں؟ اے کلمات میرے محبوباں دے ہیں، میرے مقبولاں دے ہیں، اے میرے خلیل دے ہیں، اس واسطے اللہ کریم انہاں لفظاں نو قبول جلد کردا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، سبحان اللہ۔ پھر اس دعا تو بعد اس دعا دا رد نہیں آیا۔ اگر آپ دے ماں باپ نعوذ باللہ مشرک تے کافر ہوندے تا رد بھی آ جاوے ہا، لیکن آزر دے بارے وچ ایک مقام تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا منگی، واغفر لے ابی تے والد دا لفظ استعمال نہیں ہویا۔ انہو کان من الضالین، اے میرے ربا میرے اب چچا نو بخش دے۔ اس کا جواب ہے وما کان استغفار ابراہیم۔ ایک اور مقام تے اس کا انکار بھی آ گیا، کیوں؟ آگے فرمایا اس واسطے انکار آیا، فلما تبین له انه عدو للہ فتبرأ منہ۔ فرمایا اس ثابت ہو گیا کہ وہ آزر اللہ دا دشمن ہے، اس واسطے اللہ نے اس تو بیزاری دا اعلان کر دیتا، اللہ نے بیزاری دا اعلان کر دیتا۔ جویں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عبداللہ بن ابی منافق دا بیٹا عرض کردا ہے، یا رسول اللہ او تا مومن ہے، صحابی ہے، کہ میرے باپ دے واسطے دعا کرو، میرے باپ دے واسطے کرتا عطا فرمایو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغفرت دے واسطے دعا دے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اللہ پاک نے وہی بھیج دیتی، اے میرے محبوبہ، اے میرے کریم محبوبہ، میں جاننا تو اپنی امت دے واسطے حریص بھی ہیں، کریم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، لیکن خبردار اس منافق دے واسطے میرے کلو ہاتھ دعا دے نہ اٹھاویں، او کریم ذات ہا۔ سرکار دو جہاں آ فرماندن، مولا میں 70 دفعہ دعا مانگ لیس۔ اللہ پاک نے فرمایا اور تو 70 دفعہ بھی منگے تو بھی میں اس دے واسطے بخشش نہیں کرنی۔ فرمایا اچھا میں 71 دفعہ مانگ لیس۔ اللہ کریم نے پھر فرمایا میرے محبوبہ میں نو کیوں بخشائیں، تیرا بھی دشمن ہے تے میرا بھی دشمن،
یہ تیری منافقت کرنے والا ہے، اس واسطے انہوں میں نہیں بخشنا، اگر تیرے ہاتھ دعا دے اٹھ جاویں تو میں انہوں معاف کرنا پہ جاسی۔ اس واسطے میرے محبوبہ تو اے دے واسطے دعا نہ منگی، منافق کے رد آ گیا، اسے واسطے آزر دے واسطے بھی قرآن پاک دے اندر رد آ گیا، تردید آ گئی، لیکن جڑے آپ دا باپ تارخ تے آپ دی ماں شانی انہاں دے واسطے ایک جگہ تے مطلبی نہ ہے، انہاں دے واسطے رد نہیں آیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تیسری دلیل ہے کہ آزر جس لئے سرکار سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نو نار نمرود دے وچ جھونکیا گیا، پھینکیا گیا، اور او نار سرکار دے گلزار ہو گئی، تے اس دے منہ چ جملہ نکلیا آزر دے، اے گلزار تو میری وجہ تو ہوئی ہے، ایسے جملہ نکلے۔ اجے اس نے اپنے لب ہلا کے ایک گل کی تھی کہ ایک شعلہ جو ہے نا اس نے آن کے اتھے ہی انہوں فنا فی النار کر دیتا، وہ جل بھج کے راکھ ہو گیا، راکھ دا ڈھیر بن گیا، وہ تو اتھے ہی مر گیا۔ اور یہ دعا تھا اس مقام تے ہوئی، مقام ابراہیم تے، اس واسطے دعا دا رد بھی قرآن دے وچ ہے کیونکہ وہ چچا ہے، اور بائبل دے مطابق بھی، اور بہت سارے مفسرین بھی جڑا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دا جڑا شجرہ نسب بیان کر دیں، ابراہیم بن طارخ بن ناخور بن شالے بن عابر بن فالے بن ارفخشد بن سام بن نوح۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ طوفان نوح تو 1709 سال بعد پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو 2300 سال پہلے اس دنیا تے ایسا۔ سبحان اللہ۔ جس طرح لفظ اب عام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، سبحان اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی آپ دی بارگاہ دے وچ، جلے موت حاضر ہوئی نا اس وقت آپ نے اپنے پترا نو کٹھا کر لیا تے پترا کو ایک سوال کیتا، اذ حضر الموت یعقوب، جدو موت حضرت یعقوب علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ، اسے مقام تے اپنے پترا نو اکٹھا کر کے آپ نے پترا نو کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ نے پوچھا ما تعبدون من بعدی، او میرے پترو میرے بعد کس دی عبادت کرسو؟ سوال ہے کیتا، او میرے پترو دسو میرے بعد کس دی عبادت کرسو، کس دی پوجا کرسو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نو رتی بھر بھی شک نہیں کہ اسے اللہ دی عبادت کر رہے ہیں، اسے اللہ نو منن والے ہیں جس تے وہ نبی ہیں، لیکن پھر بھی یہ سوال کرن دی غرض کیا ہے تے انہاں دا جواب بھی بڑا بہترین ہے جڑا قرآن پاک نے نقل کیتا ہے۔ اور جواب کیا ہے؟ فرمایا نعبدو الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسحاق، اے ساڑے بابا اساں عبادت کرسائیں کس دی؟ اپنے آباد الہ دی۔ نعبد الہ آباءنا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ وہ براہ راست بھی آکھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ واحد دی عبادت کرسائیں جس دی ہون کر رہے ہیں، لیکن نہیں، یہ نسبت دے نال بیان کرنا ہے کہ اے ساڑے ابا اساں اس رب دی عبادت کرسائیں جس دا تو نبی، تیرا بابا نبی، تیرا دادا ابراہیم نبی، اساں اس دی پوجا کریں گے۔ اس نسبت دے نال بیان کیتا۔ آباد لفظ چچا دے واسطے بھی ہے، دادا دے واسطے بھی ہے، اور باپ دے واسطے بھی ہے۔
عام ہے لفظ اب، عبد جمع آبا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے اپنے باپ آزر نو جس لئے اے مکالمہ کیتا نا، اے آزر، باپ دا لفظ اس واسطے استعمال کرنا ہاں کہ جیڑا پالن ہار ہوندا نا، جیڑا پال رہا ہوندا ہے، پرورش کر رہا ہوندا ہے، پیار نال اس نو بھی اب آکھ چھڑے گئے ہیں۔ ہائی تو وہ چچا، اور چچا بہت زیادہ اپنے چچا دے قریب ہیں، چچا نے پالیا بھی ہے، اس واسطے اس نو اب دا استعمال کرتے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا یہ واقعہ کہ آپ نے اپنے چچا آزر دے نال جڑا مکالمہ کیتا ہے اور نمرودیاں نال جڑا مکالمہ کیتا ہے، نمرودیاں کو جواب کوئی نہیں بنیا کہ اساں انہاں بتاں دی کیوں پوجا کرنے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کیا فرماندے ہیں؟ آپ فرماندے ہیں انی بریء مما تشرکون۔ او نمرودیو، او گستاخو، کافرو، مشرکو، میں تو بیزار ہاں، میں تواڈے بتاں تو بیزار ہاں، تواڈی شرک پرستی تو بیزار ہاں۔ میں اپنے دل دے اندر تے ظاہری طور تے جتنے بت انہاں پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ آواز نکالی، اس وقت تمام ہوائے نفسی، نفس کے تمام بت، دل دے اندر جتنے بت ہیں سارے نو توڑ کے باہر کر دیتا، تنے تنہا رہ گئے۔ اس وقت خلوت حاصل ہوئی، تنہائی حاصل ہوئی، پھر مراقبہ کیتا، اور مراقبے دے دوران آپ کی توجہ صرف ایک الہ دی طرف آئی، رب اولاد دی طرف آئی، تو کیا فرمانے؟ انی وجہت وجہی للذی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ بے شک میں نے اپنے اس چہرہ زہری نوی، اپنے جسم ریاضت نوی، چہرہ عبادت نوی صرف رب کریم دی طرف متوجہ کر دیتا ہے، باقی ساری دنیا تو ناتا توڑ کے ایک رب کریم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس لئے تمام احواتوں، تمام خواہشاتوں، تمام ہوا و حوثوں، دنیا داری تو، دولت پرستی تو، زر پرستی تو، بت پرستی تو، ہر شے تو ناتا توڑ کے، تعلق توڑ کے ایک اپنے رب دی طرف ناتا جوڑیا، تے پھر ایک خلیل ہے یا رب جلیل اس دی بارگاہ دے وچ پیش ہو گئے۔ یہ وہ مقام ہے جڑا صوفیاء نو نصیب ہوندا ہے کہ تنے تنہا مراقبے چ بیٹھے ہوندے، یا او ہوندا ہے تے یا او ہوندا ہے، فنا ہوندے اپنے رب کریم دے عشق دے وچ، اپنے رب کریم دے سامنے ہوندے، انہیں سامنے جویں ویکھ رہے ہیں رب انہاں نو ویکھ رہا ہے، وہ اپنے رب نو ویکھ رہے ہوندے ہیں۔ ساری دنیا تو کٹ کے صرف ایک خلوت ہوندی ہے، تنہائی ہوندی ہے۔ اس واسطے کیوں جو پہلے کہہ دیتا ہے انی بریء مما تشرکون۔ یہ ایسا انسانہ دے واسطے، ایسا مسلمانہ واسطے جڑے بھی سرکار دو جہاں دے امتی ہیں، اساڑے واسطے بھی سبق ہے کہ ایسا ساری دنیا تو ناتا توڑ کے صرف اللہ دی بارگاہ دے وچ جس لے حاضر ہونے آئے، اور سیدہ اللہ دی جلالت جمال دے حاصل کرن دا ایک بہترین تجلی الہ دا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جس وقت رب کریم دے سامنے اسا اپنا سر جھکانے مولا ساڈا نک بھی، اے نک کیا ہے؟ اے تکبر تے نخوت دی علامت ہے مولا، تو ہی تو ہے مولا، صرف تو ہی تو ہے۔ اسا اپنے آپ نو بھول کے تیری بارگاہ دے وچ حاضر ہیں، فنا فی اللہ ہو کے اس مقام تے جس لئے انسان سجدہ ریز ہوندا ہے، پھر رب جانے تے رب دا بندہ جانے۔ اس واسطے جس وقت
سیدنا ابراہیم خلیلullah نے سوال و جواب کیتے تے جواب دینے قالوا وجدنا آباءنا واساں پایا اپنے آبا نو اسے کم تے لہا عابدین او ابراہیم تو سانو نہ بتا تو کیوں دور کرنا ہے اسا تا اپنے باپ دادا نو اسے کم تے ڈٹھا اسا اسے ہوا و ہوس تے پجاری رہے ہیں ساڑے باپ دادا بھی پوجا پاٹ کر دے رہے ہیں اسا کیوں اس راستے نو چھوڑیے اساڑیاں تمام تر حاجات اتھو پوریاں ہوندیاں رہی ہیں اس وقت سبحان اللہ اس وقت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا فرمایا اے او مقام ہے آپ کیا فرمان دینا او گستاخو او مشرکو کیا جان دے ہو کہ ساری زندگی انسان کما کما کے مال سنبھال کے رکھ دے دولت مند ہو جاندہ ہے آخر کماندہ مر جاندہ ہے پھر اس دی اولاد آ جاندی ہے وہ اس دے مال نو سنبھال دے مر جاندے وہ اسی طرح تواڈے آبا اے مال و زر جوڑ دے مر گئے تو اسے دے پیچھے کیا فرمایا لقد کنتم انتم بے شک یقیناً تساں خود کیا ہو فی دلال مبین او مشرکو تساں اسے کھلی گمراہی دے وچو جی میں تواڈے باپ دادا بھی زندگیاں گزار کے ٹر گئے انہیں تساں بھی اپنی زندگیاں گزار کے ٹر جاسو کیوں اے جہان ہمیشہ رہنے والا نہیں آخری اس چہرے دے اتے آخری ایک پردہ آونا ہے اسے مقام تے کسی اللہ دے بندے نے کیا خوب آکھیا ہے سبحان اللہ بندے آ جہان اتے کریں نہ گمان وے او صدا نہیں او رانا اتھے کسے انسان وے بڑے بڑے راجیانو موت نہ چھوڑیا او جڑے اتے دل آیا وہ پھل توڑیا بڑے بڑے راجیانو وہ موت نہ چھوڑیا او جڑے اتے دل آیا وہ پھل توڑیا ہرے بھرے باغ کئی ہوئے نے ویران وے او صدا نہیں او رانا اتھے کسے انسان وے سبحان اللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آپ اپنی خلت کاملہ دے وچھن آپ نو خلیل انجے نہیں بنایا گیا کوئی وجہ ہے آپ خلیل ہیں آپ نو شان خلت انجے نہیں عطا ہوئی آپ نو دوستی دا تمغہ میں نہیں مل گیا سبحان اللہ آپ نے ساری دنیا نو 16 سال دا بچہ ہو کے 400 سال دی حکومت نمرود دے سامنے ڈٹ جاندہ ہے اور نمرودا تو کیا جانا اپنے آپ نو خدا جاننا ہے وہ تیری خدا ہون دی تیری دلیل کے وعدہ انا احیی و امید اور میں زندہ بھی کرنا تے مار بھی لینا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو سوال کر دینا میرا او رب جڑا جلاندہ بھی ہے تے ماردہ بھی ہے حیٌ قیوم ہے لیکن میرا رب مشرق تو سورج نکال دے تے مغرب وچ غروب کر دیندہ ہے دس تو کیا مغرب تو لائے کے مشرق کی طرف لائے کے آ سکنا ہے میں نے ایتا کر کے وکھا فَبُہِتَ الَّذِي کافر وہ کافر مبہوت ہو گیا پریشان ہو گیا جس لئے دلیل آئی لاجواب ہو گیا اس وقت بائیں کرنے لگ پیا اور کوئی گل نہ بن سکی
کوئی گل دے منہ چوں نہ نکل سکی، صرف کیا ہے اس نو مار دیو، نعرے نمرود سٹ دیو۔ سبحان اللہ۔ جس لئے کوئی دلیل نہ ہوئے اس لئے پھر یہی ہوتا جاؤ اس نو مار دیو۔ یزید دے کولو کوئی دلیل نہ آئی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کیا فرمان دینا، او یزیدہ میں تیرے ہاتھ کیویں بیعت کراں، تو زانی بھی ہیں، تو شرابی بھی ہیں، تو فاسق بھی ہیں، تو فاجر بھی ہیں، تو قاتل بھی ہیں، تو مدینہ پاک دی گلیاں نو خون دے نال تے شراب دے نال آنٹ تے برباد کیتا ہی کچھ عرصے واسطے، حرم پاک دی بے حرمتی کیتی ہے، او یزیدہ میں تیرے ہاتھ کیویں ہاتھ دیواں۔ یزید دے کولو کوئی جواب نہیں۔ یزید اپنے گورنر نو کیا دے، وہ اس نو لائے جا، یا بیت مجبور کر یا پھر میرے کولو دور کر۔ سبحان اللہ۔ جس لئے ہاتھ پلے کچھ نہ ہوئے، دلیل نہ ہوئے، پھر یہی ہو جائے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی، کہ ہمیشہ تو یہ ستیزہ کار، ہمیشہ تو آپس سے لڑ رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جیڑا زمانہ ڈٹھا، اس زمانے دے وچ ابو جہل، ابو لہب جیسے کافر تے مشرک لوگ آپ دے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کس واسطے کھڑے ہو؟ لوگ کہندے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے ایمان دا انکار کرتے ہیں، جس سے لے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اعلان کیتا، اعلان نبوت کیتا، کوئی صفات چڑھ کے تمام کفار مکہ نے بلایا، قریشیوں نے بلایا، اپنے رشتہ دار نے بلایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ سبحان اللہ۔ پوچھا ہے دسو میں تواڈے وچ رہا 40 سال رہا، دسو کدی میں کوئی جھوٹ بولیا؟ وہ سارے بیک زبان بولے کہ تو صادق بھی ہیں تے امین بھی ہیں، ساڑی امانتاں اج بھی تیرے کول ہیں۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او قریشیو، میں تانوں اج ایک ایسا پیغام دے رہا ہاں جڑا شاید تساں قبول نہ کر سکو، پر مینوں اپنے پروردگار دا حکم ہے کہ میں اللہ دا بھیجو یا نبی ہاں، اللہ واحد ہے، نہ حبل نہ لات نہ منات نہ عزا، اے تواڈے بت ہیں، اے بیکار ہیں، نہ سن سکدے نہ بول سکدے، رب ایک کے، میں اس دا بھیجو یا نبی ہاں، تے وہ سارے دشمن ہو گئے۔ پھر اس تو بعد حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ او محبوبہ، او میرے پیارے حبیبہ، اپنے رشتہ داراں ان حالات تو ڈرا، اس طرف بلا، دعوت تبلیغ کر۔ تے دیکھو کوہ صفا تو بعد جیڑا پہلا توحید دا مرکز بنیا، او کیڑا مرکز ہے؟ دار ابی طالب ہے، حضرت ابو طالب دا گھر ہے، اور اس گھر دے وچ مولا کائنات مولا علی جیڑا بچہ ہے، اجے 8-9 سال دا بچہ ہے یا 7 سال دا بچہ ہے، سارا انتظام انہاں دے ذمے ہے۔ گھر کس طرح بلا دسو، اج 7-8 سال دا بچہ کوئی الگ کرائے تے مکان لے کے رہ سکتا؟ کس گھر دے وچ دعوت توحید ہو رہی ہے؟ حضرت ابو طالب دے گھر دے وچ، اور بکرے دمبے باقاعدہ ذبح کیتے گئے، دعوت کیتی گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ خطاب کیتا، ایک دن بھی خطاب کیتا، دوسرے دن بھی تبلیغ کیتی، تیسرے دن بھی توحید دی تبلیغ کیتی، تے بالآخر اگوں کفار جڑے ہیں، جنہاں دے دلاں تے سیاہ دھبے لگ چکے ہیں، انہاں کیا جواب دینا آئی؟ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کون ہے؟ حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ انہاں کیا فرمایا
یا ابن اخی، او میرے بھائی دے پوترا۔ یہ پہلا اعلان ہے، پہلا اعلان۔ اس نو بہت سارے راویاں نے بیان بھی کیتا ہے، تواریخ دے وچ بھی ہے۔ علامہ سیوطی نے بھی لکھا ہے، ابن اسیر نے بھی لکھا ہے الکامل دے اندر عربی زبان دے وچ فرمایا اقبلنا نصیحتک یا نبی اللہ، تیری نصیحت اساں قبول کیتی، و اشد تصدیق لحدیثک، اور تیرے اس بول نو اساں نے سب تو زیادہ تصدیق کیتا۔ پھر فرمایا جیڑی ہے تساں ساڑے سامنے تبلیغ کیتی ہے سانو ایڈی چنگی لگی ہے کہ اساں اپنی زندگیاں تواڈے واسطے قربان کر دیں۔ اس تو وقت آپ دے نبی ہون دا مننا، آپ دے نبی دے رب نو مننا دا اقرار اور کیا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر انشاءاللہ ایمان ابی طالب تے بھی بولاں گے انشاءاللہ، اب اور